انسان کی یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیشہ مستقل استقامت کے ساتھ نیکی کے راستے پر چلتا رہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ خاتمہ اس کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال ان کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی آدمی کی ساری زندگی وہ کفر و شرک والی ہو لیکن مرنے سے پہلے ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اس کو مومن سمجھا جائے، مسلمان سمجھا جائے، چاہے اس کو کسی نیک عمل کرنے کا موقع نہ بھی ملے۔ اسی طرح انسان کی ساری زندگی نیکی والی، اچھے اعمال والی ہو لیکن مرنے سے پہلے وہ گمراہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، کفر اور شرک کی طرف واپس چلا جائے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکی پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصتی ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر خطبے کے اندر، ہر واعظ کے اندر، ہر اہم موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، یعنی آخر دم تک مسلمان رہنا ہے، اسلام پر رہنا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز جس کے بارے میں انسان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس سے عمل کراتے ہیں، عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کا مطلب پوچھا، استعمالہ، اس سے عمل یہ کراتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ما یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اس کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتے۔ تو یہ بھی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے،
یہ بڑی سعادت کی بات، اور یہ انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسی حالت میں موت نہ آ جائے جو گناہ والی ہو، اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ جس کو فکر ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتے ہیں۔ بخاری مسلم کا ایک بڑا اہم واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، پھر اس کو سوچ آئی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی، اپنے گناہوں کی اس کو فکر لاحق ہوئی، تو اس نے نیکی والا رستہ اپنا لیا۔ اس کو کہنے والے نے کہا کہ اگر تم اس پر قائم رہنا چاہتے ہو، اصل چیز یہ کہ آدمی استقامت اختیار کرے، قائم رہے۔ اگر اس نیکی کے رستے پر قائم رہنا چاہتے اور اسی پر مرنا چاہتے ہو تو پھر یہ علاقہ چھوڑ دو جس علاقے میں تم نے ساری زندگی دشمنیوں میں گزاری ہے، قتل و غارت میں گزاری ہے، ظلم و ستم میں گزاری ہے۔ اس علاقے کو چھوڑے بغیر تمہارا نیکی پر قائم رہنا یہ مشکل ہے، اس علاقے کو چھوڑو۔ تو اس نے وہاں سے ہجرت کی، اور جو اس کو بتایا گیا کہ فلاں گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں چلے جاؤ، علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک ماحول ہے، اچھا معاشرہ ہے، نیکی پر عمل کرنا آسان ہے، تو وہ اس کو اس طرف چل پڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ، نیت اس کی خالص تھی۔ تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں مرنے لگا۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میری توبہ کا کیا بنے، اور یہ جو میں نے سفر شروع کیا ہے کہ فلاں نیک بستی کی طرف جانا ہے، اس کا کیا بنے گا۔ تو آخری سانس جب لے رہا تھا تو اس نے اپنے آپ کو جتنا کھینچ سکتا تھا، گھسیٹ سکتا تھا، اس نے اس بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹا جدھر وہ جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی کوشش ہے برائی والے علاقے سے دور ہونے کی اور نیکی والے علاقے کے قریب ہونے کی۔ گویا کو وہ خالص نیت کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ نکلا تھا کہ میں نے برائی کو چھوڑنا ہے، برائی کے علاقے کو چھوڑنا ہے، برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، بری مجلس کو چھوڑنا ہے، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کی نیت خالص تھی، ارادہ پکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر اس کی مدد کی۔ تو جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی، تو وہ اس کی جان نکل گئی، فوت ہو گئے، تو فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے، جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی روح کون قبض کرے۔ رحمت والے فرشتے جو ہیں وہ خوشبودار جنت کے کفن لے کر، کپڑے لے کر وہ لے آتے ہیں، اور نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور عذاب والے
بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں، خوفناک شکلوں میں آتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ زبردستی روح کو نکالتے ہیں۔ اب فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے اس کی روح نکالی، اس کی روح کو آرام سے نکالنا ہے یا تکلیف کے ساتھ زبردستی نکال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ دونوں طرف کی جو زمین ہے اس کی پیمائش کا، جدھر یہ قریب ہے اس علاقے والوں میں سے اس کو شمار کر لو، اس حساب سے اسے سلوک کر لو۔ تو وہ نیک بستی کے قریب نکلا، تھوڑا سا، وہ بھی جتنی اس نے آخری سانسوں میں کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کو دیکھ کر، اس اخلاص کو دیکھ کر، اس تڑپ کو دیکھ کر ادھر والی زمین کو حکم دے دیا کہ سکڑ جائے، تھوڑی ہو جائے۔ اس طرح رحمت والے جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو لے گئے۔ تو خاتمہ بالایمان ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا۔ تو یہ ہر آدمی کو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ موت تو آخر ایک دن آنی ہے۔ تو ایسی حالت میں موت آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کی ہمیشہ یہ کوشش ہو اور ہمیشہ کو اس کا معمور ہو نیکی کے رجحان کا، تو آخری وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت، من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی آخری کلام، آخری گفتگو، آخری الفاظ مرنے سے پہلے یہ ہوئے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر دم دیتا ہوں، اسی پر فوت ہوتا ہوں۔ تو گویا کہ توحید پر، ایمان پر وہ فوت ہوتا ہے، میں داخل الجنہ، یہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو، قریب المرگ لوگوں کو، آخری سانسوں کو گزارنے والے لوگوں کو یہ تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ، ان کے کہنے کی ان کو تلقین کرو، ان کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہو یا ان کے قریب پڑھو، تاکہ اس کا اس طرف دھیان جائے اور توبہ کی طرف اس کا دھیان جائے، ایمان کی تجدید کی طرف اس کا دھیان جائے، اور شیطان اس کے قریب نہ آئے، شیطان کے ورگلانے سے، شیطان کے وسوسے سے وہ محفوظ رہے، کیونکہ آخری وقت میں بھی شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ کہیں ایمان پر نہ فوت ہو، یہ اچھی حالت میں فوت نہ ہو، اس سے کوئی غلط فیصلہ کرا کے ان کو موت آئے، کوئی غلط کلام اس کے منہ سے نکلے اور اس کو موت آئے، یہ بھی شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی، ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے اور مجھے سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے
کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی حالت سے یا اللہ بچا، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے وار سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الخاتمہ، یا اللہ برے انجام سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو یہ ایک بڑی فکر والی چیز ہے جس کو ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اپنا ذہن وہ صاف رکھیں، نیکی والا رکھیں، تو انشاءاللہ جب بھی اس زندگی سے جائیں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم شریف کی بات، کہ ہر آدمی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ فوت ہوا ہے۔ یہ اچھی حالت والی موت، یہ بھی بڑی سعادت والی موت ہے۔ تو جس حالت میں کوئی فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید آدمی یا اللہ کے راستے میں زخمی ہو کر فوت ہونے والا آدمی جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا زخم اسی طرح تر و تازہ ہوگا، اس سے خون نکل رہا ہوگا، اس خون کا رنگ وہ خون جیسا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو کستوری والی ہوگی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ آدمی میرے راستے میں زخمی ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اس نے اپنی جان قربان کی تھی، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آنے والا آدمی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعزاز عطا فرمائے کہ جس حالت میں وہ فوت ہوا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کے سفر میں احرام کی حالت میں فوت ہونے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو اسی احرام کے اندر دفن کرو اور اس کا سر جو ہے وہ ننگا رہنے دو، کیونکہ احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا منع ہے، اس کا سر ننگا رہنے دو۔ میں کیوں؟ قیامت والے دن یہ اسی طرح احرام کی حالت میں اٹھے گا اور تلبیہ پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ جس حالت میں آدمی فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، اور اگر گناہ والی حالت میں فوت ہوگا تو گناہ والی حالت میں اٹھایا، نیکی والی حالت میں فوت ہوگا تو نیکی والی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اس کی پوری جو زندگی ہے، جو زندگی کی اس کی روٹین ہے، جو اس کا معمول ہے، اس کے مطابق ہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتا ہے ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری والی زندگی بھی گزارتا ہے اور ساتھ دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان خطرے میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو وہ اپنے اعمال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ کہیں یہ نیک اعمال اس کی وجہ سے میرے اندر کوئی ریاکاری نہ آ جائے، کوئی
تکبر نہ آ جائے، کوئی فخر غرور نہ آ جائے، کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں خاتمہ یہ جو ہے برا نہ ہو جائے، یہ آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی حسن خاتمہ، اچھے انجام کی راہ، کہ جب آدمی کا آخری وقت ہو اور اس کو آثار نظر آنے شروع ہو جائیں کہ اب دنیا سے واپسی ہے، آخری وقت ہے، تو پھر وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب یہ ملے گا، اگلی زندگی نعمتوں والی زندگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیب کرے۔ یہ آدمی اچھی امید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے شوق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، یہ اچھے خاتمے کی علامت۔ ایسے آدمی کی ملاقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے انجام کے بارے میں، حسن خاتمہ کے بارے میں اور نیک اعمال پر استقامت اور دوام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ تو جو آدمی اس سوچ میں رہتا ہے، اس طرف میں رہتا ہے کہ میری شروع سے لے کر آخری زندگی تک، آخری دن تک، آخری دم تک وہ ساری نیکی والی ہو، اللہ کی اطاعت فرما برداری والی ہو، ایمان والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو لاپرواہی کرے کہ کوئی نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑی عمر ہے، توبہ کر لیں گے، اس کا کوئی اور ازالہ کر لیں گے، تو اس طرح آدمی جو لاپرواہی کرتا ہے، بعض اوقات وہ غفلت کے اندر مارا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت نیکی والا ذہن اور نیک اعمال کی عادت اور اس پر استقامت، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اسی حالت پر قائم رکھے اور اسی حالت پر موت دے، اور اپنی رضا والی حالت میں موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، کسی کے حق کو غصب کرنے پر ہم نہ مرے، کسی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے، بلکہ نیکی کرتے ہوئے موت آئے۔ جو آدمی اس کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پھر دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھر انجام بھی وہ قابل فخر کرتے ہیں، قابل رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔